شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر میں گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید پوش علاقے میں موجود یہ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر اس کی پوری کائنات تھا۔ اس نے پاس پڑی ماچس سے موم بتی جلائی اور اس کی روشنی میں اپنے باپ کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے انہیں دوائی کھلائی۔ اپنے باپ کو دوائیں دینے کے بعد وہ وہیں شکستہ حال سی بیٹھ گئی۔ سماویہ، کیا بات ہے بیٹا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ایک نرم سی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال کر اپنی جانب کھینچا۔ اس نے شکستہ نظروں سے اپنے سامنے موجود بوڑھے حال باپ کی نظر اور باپ کی طرف دیکھا، پھر قدرے دھیمے لہجے میں جواب دیا، اس گھر کو دیکھ دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مجھے پڑھانے میں اور میرا فیوچر بنانے میں گزار دی۔ آپ نے اپنی پوری جوانی میری زندگی بنانے میں گزار دی۔ آج جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہے تو میں چاہ کر بھی آپ کا سہارا نہیں بن سکی۔ میں نے کتنی ہی جگہوں پر جوں کے لیے اپلائی کیا مگر کہیں سے جواب نہیں آیا۔ اپنی بیٹی کو شکستہ حال دیکھ کر ان کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ سماویہ میری بچی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہاری نصیب میں کچھ بہت بہتر لکھا ہو۔ تم تو میری بہت بہادر بچی ہو، تمہیں تو میں نے کبھی پریشان نہیں دیکھا، تو پھر اب کیوں اس طرح سے شکستہ حال سے ہو گئی ہو؟ بابا، وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ تب میں بچی تھی، مجھ پر ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ آپ ٹھیک تھے، ماں تھی، اور اب ماں نہیں ہے، میں بچی نہیں رہی۔ آپ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ بابا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے اس پریشانی کی کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے میرے بابا واپس چاہیے، وہی والے ہنستے مسکراتے صحت مند اور تندرست، اور میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گی۔ اور دیکھیں نا، مکان کا بھی کرایہ پچھلے 6 مہینے سے ادا نہیں کیا، بجلی کے بل بھی نہیں دیے تھے تو انہوں نے بجلی ہی کاٹ دی۔ بابا، یہ دنیا بہت بے رحم ہے، یہ کسی کی بھی لاچاری اور مجبوری نہیں سمجھتی۔ دنیا صرف اور صرف اپنا دیکھتی ہے، اپنا سوچتی ہے اور اپنا سمجھتی ہے۔ اس لیے مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا تاکہ اب میں مزید کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے سکوں آپ کو۔ آپ آرام سے سو جائیں۔ دوائیاں کھائی ہیں آپ نے؟ میں اپنے موبائل میں دیکھ لوں، کیا پتہ کسی کمپنی سے انٹرویو کے لیے کوئی میسج آیا ہو۔ میری دعا ہے کہ میرا خدا ہمیشہ میری بیٹی کا حامی و ناصر ہے، اور میں اپنے خدا سے یہ فریاد کروں گا کہ وہ میری بیٹی کی ہر دلی خواہش اور ہر نیک تمنا کو پورا کرے۔ انہوں نے سماویہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا، جس پر سماویہ کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً ہی ان آنسو کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلا، اپنے باپ کو بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایک نگاہ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، جیسے اپنا موبائل کھولنے سے پہلے وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی ہو، یا رب سے پوچھ رہی ہو کہ کیا آج وہ نا امید لوٹے گی یا پھر آج اس کی امیدیں پوری ہو جائیں گی۔ اس نے جیسے ہی فون کھولا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جا گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خدا اتنی جلدی ہی سن لیتا ہے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اپنے باپ کے کمرے کی جانب دیکھا، جہاں پر موم بتی کی روشنی چاروں طرف پھیلی کمرے کو ایک الگ ہی رنگ و روپ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا، پوری شدت کے ساتھ تب تک بہنے دیا جب تک کہ اس کے اندر موجود تمام تر گلے شکوے ان آنسوؤں سے باہر نہیں نکل گئے۔ اس نے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا، اس کے ہونٹ لرزے اور پھر ان لرزتے ہونٹوں سے صرف ایک ہلکی سی آواز آئی، الحمدللہ۔ آفس میں اس وقت معمول سی ہلچل تھی۔ سماویہ نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا، اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے وجود میں موجود گرمی کو دور کیا۔ اس ٹھنڈک کو اپنے اندر اتارتے سماویہ نے حیرت سے کمپنی کی چاروں طرف سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی بڑی کمپنی سے اسے جاب انٹرویو کے لیے میسج آیا ہے۔ وہ ابھی آفس کی انہیں چکا چوندھ کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس ایک ورکر آ کر رکی اور انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بولی، کیا آپ یہاں پر انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ لڑکی کی بات سن کر سماویہ نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، جی ٹھیک ہے، آپ اس طرف چلیے۔ سماویہ کی بات سن کر لڑکی نے آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا بولا۔ تھوڑی دیر میں سماویہ انٹرویو روم میں موجود ڈائریکٹرز کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ خود کو کافی حد تک نروس محسوس کر رہی تھی۔ ڈائریکٹر کے پوچھے گئے سوالوں پر اچانک ہی سماویہ کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے ان کے پوچھے گئے سوال کا جواب نہیں آتا تھا، بلکہ وجہ اس کے اندر کا خوف تھا کہ کہیں وہ اس کے چہرے پر موجود نقاب کو دیکھ کر اس کی قابلیت کے باوجود اسے یہاں سے نکال نہ دے، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کے باپ کا لاغر سا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کمرے کی فضا کافی بھوجل تھی۔
سماویہ کی خاموشی نے اس بھوجل پن کو توڑ دیا۔ سماویہ کا اطمینان سے جواب دینا وہاں موجود لوگوں کو بے حد پسند آیا۔ انہوں نے سماویہ سے مزید سوالات کیے، جن کے جوابات سماویہ نے مکمل اعتماد کے ساتھ دیے تھے۔ ویل ڈن سماویہ، آپ نے بہت اچھے سے انٹرویو دیا۔ ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ ایک پردے کے پیچھے موجود عورت اس قدر باوقار اور پر اعتماد بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو اس کمپنی میں سیکریٹری کے طور پر رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کی اسٹڈی سکلز اتنی پروفیشنل ہے کہ ہم آپ کو اپنی کمپنی سے آؤٹ کر کے ہمارا نقصان نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں تو کل سے کمپنی جوائن کر سکتی ہیں۔ انٹرویور کی بات سن کر سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، جنرل مینیجر تھوڑے سے تلخ لہجے میں بولی، بٹ سماویہ، ایز اے سیکریٹری آپ کو یہاں پر اس طرح کے حلیے میں نہیں آنا۔ اس نے سماویہ کے چہرے پر موجود حجاب اور نقاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ سماویہ کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بٹ میم، میں اپنا حجاب اور نقاب نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ چاہیں تو میں یہاں پر اسی طرح سے کام کروں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی… اس سے پہلے کہ سماویہ اپنی بات مکمل کرتی، جنرل مینیجر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور پھر بولی، دیکھیں مس سماویہ، یہ حجاب اور نقاب آفس سے باہر رہے تو بہتر ہے۔ ہمارے آفس میں پروفیشنل لک کے ساتھ آنا ہی آپ کے پروفیشنلزم کو شو کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر ایز اے سیکریٹری آنا ہوگا، نہ کہ ایز اے حجابن۔ ٹھیک ہے میم، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کا اتنا زیادہ وقت برباد کیا۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ سماویہ وہاں سے جانے والی تھی جب دروازے سے ایک بھاری بھرکم مگر شفقت بھری آواز آئی، کوئی کہیں نہیں جائے گا، صرف یہیں موجود رہیں۔ اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر تینوں انٹرویورز کھڑے ہو گئے، جبکہ سماویہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے انجانی سی خوشی چمک تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے آفس میں بیٹھ کر یہاں پر ہونے والی تمام تر گفتگو کیمرے کے ذریعے دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں۔ سچ کہوں تو آپ نے مجھے کافی متاثر کیا ہے، اور تو اور آپ جیسی لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ مجھے آپ کا یہ اعتماد، آپ کی یہ خودداری بہت پسند آئی، اس لیے آپ کو یہاں پر نوکری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن سر، لیکن کچھ نہیں۔ جنرل مینیجر کے کچھ کہنے پر سکندر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سماویہ کی جانب دیکھتے مسکرائے تھے اور دھیمے لہجے میں بولے، کل صبح پورے وقت پر آفس پہنچ جانا۔ تمہارے حجاب اور نقاب پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے تنقید کی تو تم پرسنلی آ کر مجھے اس کی کمپلین کر سکتی ہو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آج تک صرف میں نے آپ کو اخباروں اور ٹی وی چینلز پہ دیکھا، آج پہلی بار آپ کو لائیو دیکھا۔ سچ پوچھے تو جیسے آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، آپ اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ جاب مجھے دی۔ آپ نہیں جانتے سر مجھے اس کی کس قدر ضرورت تھی۔ شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں جانتی کہ مجھے آپ جیسی سیکریٹری کی کس قدر ضرورت تھی۔ اور ہاں، یہاں کا CIO میں نہیں بلکہ میرا پوتا سالار شاہ ہے۔ باقی آؤ، میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں اور کچھ ضروری باتیں بھی ڈسکس کر لیتا ہوں اپنے پوتے کے بارے میں، کیونکہ تم اس کی سیکریٹری بنو گی تو تمہیں اس کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ سکندر شاہ سے رخصت لے کر جب سماویہ اپنے گھر کی جانب اڑی تو اسے اپنے اندر عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا آپ آسمان میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر کی تپش اسے گرمی کا احساس نہیں دلا رہی تھی آج۔ سماویہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے غائب تھی۔ وہ خیر سے خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اسے اپنے والد صاحب بیٹھے اس کے منتظر نظر آئے۔ سماویہ نے خوشی سے انہیں پکارا، بابا، بابا آپ کو پتہ ہے میری جاب لگ گئی ہے۔ سماویہ کی خوشی سے بھری آواز سن کر ان کے والد کی آنکھیں نم دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ آسمان کی جانب دیکھا۔ پل بھر میں ہی ان کے ہاتھ شکرانے کے لیے اٹھے اور ان کے لبوں سے پرسکون انداز میں نکلا، الحمدللہ۔ سماویہ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرے پر اب سکون تھا۔ اس کے باپ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولے، کام ہی لیے جاب۔ بابا، آپ نے سکندر شاہ کا نام سنا ہے نا؟ انہی کے آفس میں مجھے سیکریٹری کے طور پر جاب ملی ہے۔ سکندر شاہ خود آئے تھے پتہ ہے، انہوں نے تو مجھے بولا کہ میں چاہوں تو پردے کے اندر رہ کر بھی کام کر سکتی ہوں۔ بابا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے نوکری بھی مل گئی اور مجھے میرے پردے سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ سکندر شاہ کا نام سن کر ایک لمحے کو سماویہ کے والد کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً ٹھیک کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھا اور خود بھی ہلکے سے مسکرا دیے۔ میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ میری بیٹی کی ہمیشہ حفاظت کرے۔
آمین بابا، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر میڈیسن کھانی ہے اور آپ نے آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سماویہ خوشی سے کہتی ہوئی اٹھ کر کچن کی جانب چل پڑی تھی، جبکہ پیچھے اس کے والد ماضی کے اندھیرے پلوں میں کہیں کھو سے گئے تھے۔ اگلے دن سماویہ اپنے وقت سے 20 منٹ پہلے ہی آفس کی جانب نکل پڑی تھی۔ آفس پہنچ کر کس قدر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آس پاس لوگوں کو دیکھا۔ اس وقت ابھی چند ہی لوگ وہاں موجود تھے، مگر سب کے چہرے پر ایک وقار تھا، ایک اعتماد تھا۔ سماویہ نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے گزرے ہوئے ان پلوں کو یاد کیا جس میں اس نے تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس کے اندر اعتماد، وقار اور جوش تینوں ہی جاگ گئے تھے۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آفس پورا اسٹاف سے بھر چکا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک باس کے آنے کی اطلاع پورے ہال میں پھیل گئی۔ سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں پر ہلکی پھلکی سی گفتگو کی آوازیں تھیں، اب وہ آوازیں کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ وہاں پر کسی طرح کا کوئی شور نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی باس نہیں بلکہ آدم خور آ رہا ہو جو انسانوں کو اس کی آواز سے پہچان کر زندہ نکل جائے۔ سماویہ نے حیرت سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھا۔ ان میں موجود خاموشی سماویہ کو اپنے اندر عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ آفس کی خاموش فضا نے آفس کو ایک الگ ہی روپ دے دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں وہاں پر ایک پروقار شخص داخل ہوا جسے دیکھ کر سب نے ادب سے اسے صبح کا سلام پیش کیا تھا۔ سماویہ نے سب کے دیکھا دیکھی اسے صبح کا سلام پیش کیا اور وہ ایک وقار اور انداز سے چلتا ہوا اپنے کیبن میں بند ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک سٹاف اس کی جانب آیا اور بولا، سماویہ، آپ کو باس نے اندر آفس میں بلایا ہے، جلدی سے جائیے، اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گئی تو وہ بہت ہی زیادہ غصہ کریں گے۔ سٹاف کی بات سن کر سماویہ کا دل مانو جیسے اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے فوراً ہی اپنے گرد لپیٹی چادر کو صحیح کیا، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد ایک حصار بنایا اور آگے بڑھ کر ان کی شیشے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے اجازت ملتے ہی سماویہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اپنی فائل باس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سماویہ نے ایک نگاہ کیبن کے چاروں طرف ڈالی۔ وہاں کا سیاہ انٹیریئر سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی کو صاف بیان کر رہا تھا، جبکہ سماویہ کو یہ سیاہ انٹیریئر کسی قبر کا پیش قیمت ثابت ہو رہا تھا۔ وہاں پر موجود خاموشی اور وہاں کا بھاری پن اسے اپنے اندر گھٹن کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ انہی چیزوں میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے CIO کی سخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو آپ ہیں میری سیکرٹری مس سماویہ؟ جی سر، سماویہ نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے ایک سرد نگاہ سے سماویہ کو سر تا پیر تک دیکھا اور پھر بولا، آپ کس اینگل سے میری سیکرٹری لگتی ہیں؟ آئی ایم سوری، میں آپ کو یہاں پر ایز اے سیکرٹری نہیں رکھ سکتا، لیکن سر کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے اور یہاں کے CIO سکندر شاہ نے ہی مجھے اپوائنٹ کیا ہے اور انہوں نے بولا کہ میں اپنے حجاب و نقاب کی پوری حفاظت کرتے ہوئے یہاں آ سکتی ہوں، مطلب مجھے اپنے حجاب اور نقاب کا ساتھ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور سر، انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے چہرے سے، اس لیے آپ میرے حجاب اور نقاب کو ایک سائڈ پر رکھ کر میرے کام پر دھیان دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا کام پسند آئے گا اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگے کہ میں انفٹ ہوں سیکرٹری کی جاب کے لیے تو آپ مجھے چاہے تو یہاں سے نکال سکتے ہیں، چاہے تو آپ مجھے کسی چھوٹی سی پوسٹ پر رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ سماویہ نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر سنار شاہ پل بھر کے لیے محبت ہوا تھا، مگر پھر اس نے گلا کھنکار کر اسے دیکھا اور بولا، آپ کے پاس 2 دن ہیں، اگر آپ ان 2 دنوں میں مجھے امپریس نہ کر سکیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، پھر دوبارہ آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں۔ سر، مجھے اس آفس کو امپریس کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ میں نقاب میں رہوں یا نہ رہوں۔ میری پہچان میرے چہرے سے نہیں بلکہ میرے کام سے ہے۔ ویل ڈن، مجھے یہی امید تھی تم سے، یقین تھا میری پسند کبھی بھی اتنی بری نہیں ہوگی۔ سماویہ کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ سکندر شاہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ دونوں کی ہی نظریں دروازے کی جانب آ گئیں جہاں پر سکندر شاہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے آگے قدم بڑھائے، سماویہ کے پاس پڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گئے اور مسکرا کر بولے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے اکھڑ مزاج پوتے سالار شاہ کی جانب دیکھا اور بولے، اس بار تمہیں میں نے ایک کوئلے کی کان سے ایک ہیرا نکال کر دیا، اس لیے اپنی سخت مزاجی کو ذرا دور ہی رکھنا۔ امید ہے اس بار کسی بھی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے اور نہ ہی خود سے کسی کو باہر کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔
2-3 مہینے لگ سکتے ہیں واپس آنے میں، تب تک کے لیے یہ یہاں پر کام کرے گی، چاہے تمہیں اس کا کام پسند آئے یا نہ آئے، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ سکندر شاہ نے اپنے پوتے کو غصے سے گھورا تھا اور پھر سماویہ کی جانب دیکھ کر ہلکے سے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ سالار نے لاچار ہو کر سماویہ کو وہاں پر کام پر رکھ دیا تھا۔ سماویہ نے ان 2 دنوں میں خوب محنت کی تھی، دل لگا کر کام کیا تھا، اور سالار جیسے سخت مزاج انسان کو بھی ماننا پڑا تھا کہ واقعی میں انسان کی پہچان اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے کام سے ہوتی ہے۔ آفس کا پورا اسٹاف ان 2 ہی دنوں میں سماویہ کی سکلز اور اس کے کام کرنے کے انداز سے اس قدر امپریس ہو گیا تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کے نقاب اور اس کے حجاب پر انگلی اٹھا سکے۔ آفس کے اس ماحول میں کام کرتے ہوئے بھی آپ کو 20 دن ہو چکے تھے۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنی جگہ بنائی تھی، مگر کہتے ہیں نا، جن پر مشکلیں پڑی ہوں ان کی مشکل اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی سب سماویہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک دن سماویہ آفس سے کام ختم کر کے گھر پہنچی تو اسے بستر پر اس کے والد صاحب بیٹھے نظر آئے، جن کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ سماویہ نے آگے بڑھ کر انہیں دیکھا اور پھر فکر مندی سے بولی، بابا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے پانی پلا دو۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ سماویہ جیسے ہی پانی لینے کے لیے بڑھتی، اچانک اسے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے والد صاحب زمین پر بے ہوش گرے تھے۔ سماویہ بری طرح سے چیخ پڑی اور فوراً ہی اپنے باپ کی جانب بڑھی۔ اس کی چیخ سن کر محلے سے گزرتے لوگ بھی حیران ہوئے تھے اور وہ بھی فوراً ہی اندر داخل ہوئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں بھی فکر مندی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سماویہ کے والد صاحب کو اٹھایا، ایمبولینس منگوائی اور انہیں ہاسپٹل لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے والد کو میجر اٹیک آیا ہے۔ اگر فوراً سرجری نہ کی گئی تو ان کے والد صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سماویہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، کتنا خرچہ آئے گا؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ سن کر سماویہ کے چہرے پر سے جیسے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ 20 لاکھ کا انتظام میں کیسے کروں گی؟ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ سماویہ نے سخت پریشانی میں خود سے سوال کیا تھا۔ رات یوں ہی گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ سماویہ نے اپنے قدم ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھائے۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور منت بھرے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب پلیز میرے بابا کا علاج شروع کر دیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں 1-2 دن کے اندر اندر آپ کو سارے کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، مگر پلیز میرے بابا کی جان بچا لیجیے۔ دیکھیے یہ ہاسپٹل ہے، یہاں پر جب تک آپ پیسے نہ دیں گی تب تک آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے پہلے آپ کو ساری فیسز جمع کرنی ہوں گی، اس کے بعد ہی آپ کے والد کا آپریشن ہوگا۔ تو کیا تب تک آپ میرے بابا کو مرنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگوں کی جان بچاتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا، اور آپ فکر مت کریں نا، میں آپ کو 20 لاکھ لا دوں گی، بس میرے بابا کی جان بچا لیجیے۔ ان کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میرے بابا کی جان بچا لیجیے، انسانیت کے ناطے ہی صحیح آپ یہ آپریشن کر دیجیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے پیسے دیے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ سماویہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سماویہ کی بے بسی بھری آواز سن کر ڈاکٹر کے اندر عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اسے حوصلہ دیتے کہا، ٹھیک ہے آپ پیسوں کا انتظام کر دیجیے، میں آپ کے والد کو آپریشن اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ سماویہ شکستہ حال سی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پوری رات رو کر اس نے گزاری، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو آفس میں کام کرتی ہے۔ اس نے فوراً ہی لون اپلیکیشن لکھی اور اگلے دن آفس میں جاتی اس اپلیکیشن کو سبمٹ کروا دیا۔ تھوڑی دیر میں اسے سالار شاہ کے آفس میں بلایا گیا۔ دیکھیے مس سماویہ، آپ نے بہت ہی بڑی اماؤنٹ لون کے طور پر مانگی ہے، جو کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے ابھی صرف اور صرف 20 دن ہی ہوئے ہیں۔ سالار شاہ نے بے رحمی سے اس لون اپلیکیشن کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، جبکہ سماویہ نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے ظلم مت کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا یہ قرض جلد از جلد پورا کر دوں گی، آپ پلیز میری مدد کر دیجیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دیکھیے مس سماویہ، یہاں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آئی ایم سوری، مگر میں اتنا بڑا لون سائن نہیں کر سکتا۔ سر جو کہیں گے میں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، مگر پلیز آپ میری مدد کیجیے۔ سوچ لیں، میں جیسا کہوں گا آپ کو پھر ویسا ہی کرنا ہوگا۔ منظور ہے آپ کو؟ جی مجھے منظور ہے۔ سماویہ کی بات سن کر سالار شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنا یہ نقاب اتارنا ہوگا تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے اس چہرے کے پیچھے ایسا کون سا چہرہ جو چھپا ہوا ہے۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔
سوچ لیں مس سماویہ، آپ کو 20 لاکھ چاہیے تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ میں جو چاہوں ویسا آپ کریں گی، تو پھر آپ مکر کیوں رہی ہیں؟ سالار شاہ کی بات سن کر سماویہ کچھ پل کے لیے ٹھٹک گئی، مگر پھر اپنے والد کا سوچتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سالار شاہ جیسے مبہوت سا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ایک یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ بولا، مس سماویہ، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سماویہ حیران رہ گئی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ سالار شاہ کے چہرے پر وہی بے رحمی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، سوچ لیں مس سماویہ، اگر آپ کو اپنے بابا کی زندگی کے لیے 20 لاکھ روپے چاہیے تو آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اور اپنے باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتی ہیں۔ سماویہ تڑپ کر رہ گئی۔ ایک طرف اس کا پردہ اس کی عزت اور اس کی مرضی تھی، اور دوسری طرف ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا اس کا بوڑھا باپ۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ اس شخصی بے رحمی پر اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، مگر اپنے بابا کو کھونے کا خوف اس کی ہر ضد پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے روتے ہوئے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے۔ سالار شاہ نے فوراً نکاح خواہ کا انتظام کیا اور سماویہ نے زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر مجبوراً دستخط کر دیے۔ نکاح کے فوراً بعد سالار نے بھی 20 لاکھ کا چیک اس کی طرف بڑھایا۔ سماویہ نے وہ چیک لیا اور روتے ہوئے وہاں سے ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک ڈاکٹر کے حوالے کیا اور گڑ گڑا کر بولی، ڈاکٹر صاحب پلیز اب میرے بابا کا آپریشن شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نے چیک دیکھا اور فوراً ٹیم کو لے کر آپریشن تھیٹر میں چلا گیا۔ کئی گھنٹوں کا طویل اور دردناک انتظار کرنے کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو سماویہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک گہرا سانس لے کر بولا، آپریشن تو ہو گیا مس سماویہ، مگر اگلی 2 راتیں اور اگلے 2 دن ان کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے، وہ بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سماویہ کے پیروں تلے سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اب رونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی خریدنے کے لیے اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے نام کر دی جو بے رحم تھا، اور اب وہ صرف اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے بابا کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے بابا کو ٹھیک کر دے۔ اگلے 2 دن سماویہ نے ہاسپٹل کے اسی سرد بینچ پر بیٹھ کر گزارے تھے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھیں اور اس کی تمام تر توجہ صرف ICU کے دروازے پر ٹکی تھی جہاں اس کا باپ زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف سالار شاہ میں سالار کے گھر والے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اس کی دادی نے مسکراتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا اور بولی، سالار بیٹا، ہم نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ تم جلدی سے شادی کر لو۔ سالار نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بنا کسی تاثر کے سرد لہجے میں بولا، میں شادی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر گھر کے تمام لوگ بری طرح سے حیران رہ گئے۔ دادی نے صدمے سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سالار؟ کس سے شادی کی ہے تم نے؟ سالار نے کوئی تفصیل بتائے بغیر بس اتنا کہا کہ وہ ایک عام سی لڑکی ہے۔ تو سب گھر والے بسط ہو گئے اور بولے، کون ہے وہ لڑکی؟ اسے فوراً گھر لے کر آؤ، ہم نے اس سے ملنا ہے، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری بہو کون ہے۔ اگلی صبح جب سالار آفس پہنچا تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ اس نے اپنی میز پر فائلز دیکھی تو اسے سماویہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے غصے میں باہر موجود سٹاف کو بلایا اور سماویہ کے بارے میں پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ پچھلے 2 دن سے کام پر نہیں آئی ہے۔ سالار کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے فوراً مینیجر سے کہہ کر سماویہ کے گھر کا ایڈریس نکلوایا اور خود اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ سماویہ کے محلے پہنچا اور اس نے گھر کا تالا بند دیکھا تو آس پاس کے پڑوسیوں نے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ سماویہ کے والد کی حالت بہت خراب ہے اور وہ پچھلے 2 دن سے ہسپتال میں ہے۔ سالار گاڑی گھماتا ہوا اسی ہسپتال پہنچا جہاں سماویہ کے والد ایڈمٹ تھے۔ وہ کوریڈور میں داخل ہوا تو اس کی نظر دور بینچ پر بیٹھی سماویہ پر پڑی۔ سماویہ کی حالت اس وقت انتہائی عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے لت پت تھا اور وہ پاگلوں کی طرح بار بار ICU کے روم کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کا سارا وجود وہیں اٹکا ہوا ہو۔ سالار نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو اس قدر بے بس اور ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ICU سے نرس باہر آئی اور بولی، مس سماویہ، آپ کے بابا کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سننا تھا کہ سماویہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ وہ اپنی زندگی اور اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ چومتے ہوئے رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔
سالار باہر شیشے کے دروازے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سماویہ کی یہ بے پناہ محبت اور اس کی معصومیت دیکھ کر سالار کے پتھر دل کے اندر عجیب سی خلش ہوئی۔ اسے پہلی بار دل سے افسوس ہوا کہ اس نے ایک مجبور لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور خاموشی سے باہر کوریڈور میں ہی کھڑا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد جب سماویہ کی رونے کی آواز تھمی تو سالار نے خود کو سنبھالا اور اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا سماویہ کے باپ کے بستر کے قریب آیا اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں ان سے ملا۔ سماویہ نے جیسے ہی سالار کو اپنے باپ کے پاس دیکھا، اس کے پورے وجود میں ایک جھرجھر سی آئی، مگر اپنے باپ کی حالت کا سوچ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سالار کے لیے نفرت اور بے بسی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ سماویہ اپنے بابا کے سرہانے کھڑی ان کی کمزور چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں بولی، بابا، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر آپ کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے دل کا بوجھ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ سالار شاہ تھا۔ سالار کچھ پل بالکل خاموش کھڑا رہا، اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ سخت مغروری اس وقت غائب تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، سماویہ، میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ سماویہ نے حیرت اور صدمے سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے نقاب کے پیچھے چھپے تاثرات سالار دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی حیرت صاف آیا تھی۔ سالار نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بات کاٹی اور سنجیدگی سے کہا، گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اور ان سے ملو، انہیں بتاؤ کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، مگر یاد رہے تم انہیں ہمارے اس کانٹریکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ سماویہ چند لمحے بالکل خاموش رہی۔ اس کا دل اس شخص کی خود غرضی پر تڑپ اٹھا تھا جس نے اس کی مجبوری کا سودا کیا تھا، مگر اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور بابا کا علاج بھی اسی کے پیسوں سے ہوا تھا، اس لیے اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے سر جھکا دیا اور ساتھ جانے کے لیے مان گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر نے سماوی کو بتایا کہ اس کے بابا کو ابھی کچھ دن ہسپتال میں ہی آبزرویشن میں رہنا ہوگا کیونکہ میجر آپریشن کے بعد ان کی حالت نازک تھی۔ سماویہ دوبارہ کمرے میں گئی اور اپنے بابا کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے بولی، بابا، میں کچھ کام سے آفس جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ ہسپتال سے نکل کر سالار شاہ کے ساتھ اس کی شاندار گھر شاہ ویلا پہنچی۔ وہاں سالار کی فیملی سماویہ سے مل کر بہت خوش ہوئی، سب نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ابھی وہ سب بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دروازے سے سکندر شاہ داخل ہوئے۔ انہیں اس طرح 20 دن کے اندر ہی اندر اچانک ملک واپسی لوٹتے دیکھ کر گھر کا ہر فرد بری طرح حیران رہ گیا۔ سالار نے آگے بڑھ کر حیرت سے پوچھا، دادا جان، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ سکندر شاہ کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے سالار کو دیکھا اور بولے، مجھے وہاں خبر ملی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور آج تمہاری بیوی پہلی بار گھر آ رہی ہے، بس اسی سے ملنے کے لیے میں سب کام چھوڑ کر بھاگا آیا ہوں۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے اتنی جلدی نکاح کر لیا۔ ویسے سالار، تم نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے سماویہ کے حجاب اور نقاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا تھا۔ سکندر شاہ کی بات سن کر سالار شاہ ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے زبردستی سماویہ کا نقاب اتروایا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ لا کر بولا، نہیں دادا جان، بس لڑکی پسند آئی تو میں نے نکاح کر لیا، ابھی تک میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سالار کے منہ سے یہ سفید جھوٹ سن کر سماوی نے تڑپ کر اپنی پرملا آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے شدید افسوس اور دکھ ہوا کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا پردہ بھی پامال کیا اور اب سب کے سامنے کتنا پارسا بن رہا ہے، لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق بالکل خاموش رہی اور اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد سالار کے گھر والوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ سماویہ کے والد سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر سالار نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی فی الحال نہیں، ان کے بابا کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ سماویہ کافی دیر تک سالار کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ان کا رویہ بہت اچھا تھا لیکن اس کا اپنا دل اندر سے بجھا ہوا تھا۔ آخر کار اس نے وہاں سے جانے کی اجازت مانگی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس تمام صورتحال کے دوران سکندر شاہ خاموشی سے سب کچھ نوٹ کر رہے تھے۔ انہیں سالار کی رویہ اور سماویہ کی خاموشی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگی۔ اگلے دن صبح ہی سکندر شاہ سماویہ کے بابا کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے کوریڈور میں سماویہ کو کھڑے دیکھا تو اس کے پاس گئے اور اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، بیٹا تم اتنی اداس کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟
سماویہ نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں جھوٹ بولا، جی دادا جان، بس اپنے بابا کی اس حالت کی وجہ سے بہت اداس ہوں، ان کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ سکندر شاہ نے اسے تسلی دی، مگر ہسپتال کے قوانین اور ڈاکٹرز کی سختی کی وجہ سے وہ اس وقت سماویہ کے پاپا سے اندر جا کر مل نہیں سکے اور وہاں سے واپس گھر آ گئے۔ اس کے بعد کے دن سماویہ کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھے، کیونکہ آفس میں سالار شاہ کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سخت اور اکھڑا ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت اس پر اپنا روب جھاڑتا اور ایک سخت مزاج CEO کی طرح حکم چلاتا۔ وہ بات بات پر سماویہ کی غلطیاں نکالتا اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، لیکن سماویہ اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ سالار کے اس اکھڑ پن اور سخت لہجے کو خاموشی سے برداشت کرتی، اس کا ہر حکم بنا کسی سوال کے سنتی اور چپ چاپ وہی کرتی چلی جاتی جیسا وہ کہتا تھا۔ اس کی اس خاموشی اور برداشت کے پیچھے اس کے بابا کی زندگی کا قرض اور اس کا وہ مجبور نکاح تھا جس نے اس کے اپنے تمام مان اور غرور کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سماویہ کے بابا ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ چکے تھے اور اب اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ان کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی اور ان کے چہرے کی رونق بھی بحال ہو رہی تھی، جس سے سماویہ کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ لیکن دوسری طرف سالار شاہ کے ساتھ اس کا کٹھن سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن آفس میں سالار نے سماویہ کو اپنے کیبن میں بلایا اور ہمیشہ کی طرح روکھے اور حاکمانہ لہجے میں بولا، مس سماویہ، آج میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، مگر یاد رہے کہ آج کا دن ہمارا آخری دن ہے۔ ہم نے وہاں جا کر سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان سب کچھ خراب ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہیں۔ میں تمہیں اس نکاح اور اس کانٹریکٹ سے ڈائیورس دے کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے صرف اپنے گھر والوں سے جان چھڑانی تھی جو میری شادی کے پیچھے پڑے تھے، اور اب میری وہ محبت واپس آ چکی ہے جس کا میں نے ہمیشہ انتظار کیا ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے اب میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے شاہ ویلا میں سب کے سامنے ایک اچھا خاصا ڈرامہ کریٹ کرنا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان زبردستی لڑائی ہونی چاہیے تاکہ گھر والوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی اور میری مرضی کے مطابق ہی بات کرو گی۔ سماویہ نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کے دل پر اس شخص کی بے رحمی کا ایک اور زخم لگا تھا، مگر وہ اپنے بابا کی زندگی کی خاطر اس کی ہر شرط ماننے کی پابند تھی۔ دوسری طرف ایک بالکل الگ ہی کہانی جنم لے رہی تھی۔ سکندر صاحب کے دل میں جو شک تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس لیے وہ سماویہ کے بابا کی عیادت کے لیے سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور سماویہ کے بابا نے اٹھ کر انہیں دیکھا تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر وہیں پھتر ہو گئے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سکندر شاہ نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے سماویہ کے بابا کو گلے سے لگایا اور بولے، انور، تم اتنے سال کہاں رہے؟ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ انور صاحب بھی اپنے بیتے وقت کے یار اور باپ جیسے شفیق انسان کو سامنے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا تو سکندر شاہ نے تڑپ کر کہا، چلو انور، اب تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ انور صاحب نے اداسی سے سر ہلایا اور بولے، نہیں شاہ صاحب، اب اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن سکندر شاہ نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولے، تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہی ہوگا، تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہیں یہاں اس حال میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ سماویہ میری اپنی پوتی ہے۔ میں اتنے دن سے اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر افسوس کہ میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ لیکن مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ سماویہ اور سالار کا نکاح ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے ہی گھر کی بہو ہے۔ سکندر شاہ کی یہ بات سن کر انور صاحب کے چہرے پر شدید پریشانی اور حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے صدمے سے پوچھا، یہ کب ہوا شاہ صاحب؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میری بیٹی نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انور صاحب کا یہ جواب سن کر اب حیران ہونے کی باری سکندر شاہ کی تھی۔ انور صاحب نے یاد کرتے ہوئے آگے کہا، ہاں مگر ہسپتال میں میرے آپریشن کے بعد سے میں سماویہ کو کافی بدلا بدلا سا محسوس کر رہا ہوں، وہ اکثر گمسم اور اداس رہتی ہے۔ انور صاحب کی یہ بات سنتے ہی سکندر شاہ کا ذہن گھوم گیا اور ان دونوں کو یہ سمجھنے دیر نہ لگی کہ اصل میں سالار نے سماویہ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ سکندر شاہ نے غصے اور تفتیش کے عالم میں انور صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہ ولا کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اس سچائی کا سامنا کر سکیں۔
جب وہ دونوں شاہ ویلا پہنچے تو وہاں اندر کا منظر بالکل مختلف اور طوفانی تھا۔ سالار شاہ کے کہے کے مطابق وہاں ایک الگ ہی محاذ کھڑا تھا۔ سالار اور سامیہ سب گھر والوں کے سامنے کھڑے بری طرح لڑ رہے تھے۔ سالار جان بوجھ کر سماویہ پر چلا رہا تھا اور اسے نیچا دکھا رہا تھا تاکہ طلاق کا جواز پیدا کر سکے۔ سماویہ جب تک سالار کا ہر ظلم، ہر طعنہ اور ہر زیادتی خاموشی سے سہتی آئی تھی، آج اپنے کردار پر انگلی اٹھتے دیکھ کر اور اپنے خاندان کی عزت کو سوچ کر اندر سے بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کا ضبط کا بندھن یکدم پھٹ پڑا اور وہ سالار کے سامنے چیختی ہوئی بولی اور بری طرح پھٹ پڑی۔ آخر سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ کیا ہوں میں؟ کوئی کھلونا ہوں، کانچ کی گڑیا ہوں، یا کوئی ردی پیپر ہوں جسے جب چاہا پھاڑ دیا، کھیل دیا اور اٹھا کر پھینک دیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ انسان ہوں میں سالار۔ میں آپ کے پاس لون کے لیے آئی تھی تاکہ میں اپنے بابا کو آپریشن کروا سکوں، کیونکہ ان کے بنا اس دنیا میں میرا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ اگر آپ نے میری اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا، آپ نے میرا نقاب اتروا دیا، وہ نقاب جسے آج تک میں نے کبھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں اتارا تھا، وہ نقاب جسے نہ اتارنے کا میں نے عزم کیا تھا، آپ نے اسے میری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اتروا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا باپ مر رہا تھا، وہ کس حالت میں تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی انا کا مینار برقرار رکھا۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس گھناؤنی حرکت کے بعد مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی، میں مان گئی کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے اپنے پاپا کا علاج کروانا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ سے لون لوں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے تو اپنے خاندان سے بچنے کے لیے اور اپنی محبت کا انتظار کرنے کے لیے مجھے سیڑھی بنا لیا، مجھے بلی کا بکرا بنا کر۔ ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ اس پورے 1 مہینے میں آپ کی تعلق باتوں کو میں نے کس دل سے برداشت کیا؟ ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ میں نے کس طرح سے آپ کی کڑوی اور جلی کٹی باتوں کو سنا اور سہا؟ نہیں۔ آپ کیوں کریں گے؟ آپ کیوں دیکھیں گے اور کیوں محسوس کریں گے؟ آپ انسان نہیں، حیوان ہیں، بلکہ آپ حیوان کہنا بھی حیوانوں کی انسلٹ ہوگی، کیونکہ حیوان بھی کسی کا ساتھ اس طرح سلوک نہیں کرتے جیسا سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت تھی تو آپ کہتے اپنے گھر والوں سے، اپنی محبت کا انتظار کرتے، اس کے لیے کھڑے ہوتے، سب کو مناتے، سب سے لڑتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ دوسرا راستہ چنا۔ یہ کیسی محبت ہے آپ کی سالار کہ آپ نے اس کے انتظار کے لیے مجھے قربان کر دیا؟ میری انا، میری مجبوری، میری ہر چیز کا فائدہ اٹھایا آپ نے۔ اگر میرا باپ اس حالت پہ نہ ہوتا نا سالار، تو اس دن جس دن آپ نے مجھے نقاب اتارنے کو کہا تھا، میں آپ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی اور اس نوکری کو وہیں پر ٹھوکر مار کر تھوک کر وہاں سے چلی جاتی، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک میرا باپ اور دوسرا وہ انسان جس نے مجھ پر یقین کر کے مجھے یہاں پر نوکری دی تھی۔ اگر آپ کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اور رہی بات آپ کے آفس میں کام کرنے کی، تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے کام پر جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، جہاں مجھے اپنی انا اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو کچلنا پڑے۔ اور رہی بات آپ سے لیے گئے پیسوں کی، تو اپنی آخری سانسوں تک آپ کا ایک ایک پیسہ چکاؤں گی میں۔ سماویہ اپنی بات کہتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہال میں اس کی سسکیوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی کہ اچانک ہی پوری حویلی میں ایک سنسناتی ہوئی زوردار تھپڑ کی آواز گونج اٹھی، اور سالار کے منہ پر وہ تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود سکندر شاہ تھے۔